अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फॉर्म 45 जाली बनाने शुरू कर दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि जाली फॉर्म ये अब क्यों बना रहे हैं, धांधली तो पहले से कर रहे हैं, ये जो टाइम लग रहा है। हुआ इस तरह है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ इतनी सीटें जीत जाएगी, ये इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। अब हुआ इस तरह के तहरीक इंसाफ 165 सीटों पे जीतने लग पड़ी। परसों रात को ये हुआ। फिर सिकंदर सुल्तान राजा को बड़े घर वालों ने अपने हाथ तलब किया। अब ये खबर है जो शेयर की है अमीर अब्बास ने भी, उनको तलब करके कहा गया कि तहरीक इंसाफ की सीटें 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिकंदर सुल्तान राजा को अपने दफ्तर में बुला के बड़े घर वालों ने समझाया, उनको बताया कि ये करना है, ये नहीं करना। तो तहरीक इंसाफ की जो 165 सीटें हो चुकी थी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जो टीवी पे चल रहा था, वो फिर रोक दी गई और बाकी नून लीग को जितवाई गई। कैसे? अगर किसी की 1 लाख लीड है तो वो खत्म करके नून लीग को सीट दे दी गई और फॉर्म 47 पर जो मर्जी लिख दो, इस तरह किया गया। तो मैं क्यों अब ये कह रहा हूं कि वक्त कम है। इनको लगा है झटका, रात को जब नतायज आना शुरू हुए ये तैयार नहीं थे, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आजाद उम्मीदवार इतने वोट ले जाएंगे, इनके ख्याल में भी नहीं था। जब आजाद उम्मीदवारों ने इतना वोट ले लिया तो उसके बाद मसला शुरू हो गया कि अब क्या करें। ऐसे में जो अमला बाय एंड लार्ज, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या पुलिस का अमला था, बाय एंड लार्ज मैं सबका नहीं कह रहा, उन्होंने धांधली नहीं करने दी और उन्होंने असल नतीजा बना के फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए। ये घबरा गए। अब बंद कमरों में बैठे लोग जब घबराए तो उन्होंने कहा कि अब जल्दबाजी में क्या करें, नतायज रोके सबसे पहले। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जाए भाड़ में, हम फॉर्म 47 पे अपनी मर्जी के नतीजे आरओज के दफातर से जारी करवाते हैं, बाद में फॉर्म 45 बनाते रहेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया जा रहा है और उनसे अपनी मर्जी के फॉर्म 45 बनवाए जा रहे हैं उन हलकों में जहां नून लीग को जितवाया गया है। नून लीग को 50 से 55 सीटें 71 अभी तक इनकी हुई हैं, 50 से 55 पीटीआई की जीती हुई सीटें पीटीआई से लेकर नून लीग को दे दी गई हैं, सिर्फ फॉर्म 47 पे एक नंबर ऐड करके। मसलन नवाज शरीफ के 71,000 वोट थे, वो एक डाल के 1,71,000 बना दिए गए। तो फॉर्म 47 में नंबर चेंज करके इस तरह नून लीग को सीटें दे दी गई हैं। अगर अब तहरीक इंसाफ के लोग फौरी तौर पर अदालतों में नहीं जाते, धावा नहीं बोला जाता, धावे से मुराद कानूनी धावा है, और अवाम सड़कों पर नहीं बैठी रहती आरओज के दफ्तर के बाहर, जैसे रिजवान गिलजई का मैं देख रहा था, उन्होंने खबर शेयर की कि अक्सर आरओज के दफातर के बाहर लोग बैठे और जब उन्हें महसूस हुआ तो उन्होंने असल जो नताइज थे, असल जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को दे दिए, क्योंकि लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हैं। वो फौरन अदालतों में जाएं। जैसे सलमान अकरम राजा कल ही चले गए थे, लोगों ने बहुत देर कर दी है। असल डाका तो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और कराची में पड़ा है। ये इतने बड़े डाके मारे गए हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। सियालकोट में डाका मारा गया, कराची में आलमगीर खान को 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ा, एमक्यूएम के उम्मीदवार को 6,000 वोट पड़ा। इन्होंने आलमगीर का वोट 1,000 कर दिया और एमक्यूएम के उम्मीदवार को जितवा दिया। एमक्यूएम के टोटल इतने बंदे नहीं हैं जितने उनको सीटें दिलवा दी गई हैं। अब ऐसा जुल्म आप मुझे बताएं क्यों किया जा रहा है? क्या अवाम ये कबूल करेगी? ऊपर से वड्डे साहब का ऑर्डर आया है कि जी कौमी हुकूमत ही मुल्क को बेहतर चला सकती है। तो मैं वड्डे साहब को यह कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सर, कौमी हुकूमत नहीं मुल्क को ठीक कर सकती। धांधली से, लाकानूनियत से, झूठ से, धोखे से बनी हुकूमत कभी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकती। पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज ठीक कर सकती है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत। अब पूरे मुल्क में इमरान खान जीता है, पूरे मुल्क में क्लियर मेजॉरिटी से जीता है, उसको खत्म करके वडे साहब कह रहे हैं कि बस कौमी हुकूमत है, वही मुल्क के मसाइल हल करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आलमी सतह पर लोगों ने क्या कहा है। इसमें यूएस कांग्रेस मैन एंड वीमेन है, इसमें बरतानिया के वजीर खारजा हैं। इन सब ने कहा है कि जो फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन का, इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब अगर कोई इलेक्शन जीत जाता है, लीड करता है, तो लोग कहते हैं कि हम मुबारकबाद देते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अभी तक किसी एक बंदे ने नवाज शरीफ या जरदारी को मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि नताइज मुतनाज़ हो चुके हैं। मैं फाफिन की रिपोर्ट आपको बताता हूं
اب یہ بڑی زبردست رپورٹ ہے کیونکہ یہی سب کچھ ایکچولی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پولنگ ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے, ٹھیک ہوئی ہے, ان ریسٹرکٹڈ ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے 53 آبزرورز کو روکا گیا, باہر کیا گیا, اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا پولنگ سٹیشن میں. پھر جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے انہوں نے ہمیں فارم 45 کی کاپیز نہیں دی, نہ ہی فارم 46 کی کاپیز دی. یہ 49% پولنگ سٹیشن پر ہوا, یعنی آدھے پولنگ سٹیشنز پر انہیں کاپی نہیں دی گئی فافن کو. فارم 45 جو ہم نے 29.4 پولنگ سٹیشن پر آبزرو کیے ہیں, فارم 45 بھی نہیں لگائے گئے اور آبزرور کو ڈینائی کیا گیا 130 نیشنل اسمبلی کی کانسیکوینسز کے حوالے سے. یعنی آروز نے آبزرورز کو 130 سیٹوں پہ اندر بیٹھ کے نتیجے آبزرو نہیں کرنے دیے. پھر اس میں بتایا گیا کہ 66 ایسے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پہ امیدوار کو اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا. آروز نے جب وہ نتائج جاری کر رہے تھے, ظاہر ہے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اب یہی 66 سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہی 66 میں سے 50-55 نون لیگ کو اور 10-12 دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو. اب یہ فافن نے اپنی رپورٹ میں واضح کر دی ہے. سو رپورٹس بھی موجود ہیں, فارم 45 بھی موجود ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, سستی نہیں دکھانی. عمران خان نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنیں. جی, جن جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر فوراً پرامن احتجاج کریں, باہر رہیں, پاکستان کے جھنڈے ہاتھ میں اٹھائیں. ابھی پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, احتجاج آپ کا حق ہے, آپ یہ نتائج اپنے حق میں کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ فوری طور پر نہ کیا گیا, جلدی جلدی نہ ہوا تو نقصان ہوگا. 100 سے زیادہ پٹیشنز اس وقت دائر ہو چکی ہیں. آج صبح میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ساری سیٹیں تبدیل ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے. یہ ریکاؤنٹنگ کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف فارم 45 کو کنسولیڈیٹ کرنے کا صرف ایک آرڈر دینا ہے عدالت نے کہ یہ فارم 45 ان کے موجود ہیں, ان کی موجودگی میں آپ نے ان کا سب کچھ جمع کرنا ہے. یعنی کیلکولیٹر پر فارم 45 میں جتنے بھی نتائج ہیں وہ جمع کر کے فارم 47 پر لکھے جاتے ہیں, وہ سارے ان کے سامنے لکھیں. وہاں پہ سارا کھیل کھل جائے گا. جب وہاں بھی نہ ہوا پھر ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں ہوں گی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ. تو عامر فاروق نے کاروائیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں. شعیب شاہین اور اسلام آباد کے دوسرے امیدوار نے اکٹھی پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس درخواست پر 2 اعتراض لگا دیے گئے ہیں, جس میں سب سے پہلا اعتراض لگایا گیا ہے, اور جو بھونڈا اعتراض ہے بالکل, کہ آروز نے کیونکہ فیصلہ نہیں کیا تو آپ پہلے نہ آئیں. لیکن دوسرا اس سے بھی بھونڈا اعتراض ہے کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں اپنی درخواست میں اس کے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں لگائے. کون سے دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں؟ فارم 45 سب سے بڑا دستاویز ہے. جب تم کیس لگاؤ گے تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. یہ دستاویزی ثبوت ہیں, اس سے زیادہ کیا دستاویزی ثبوت چاہیے؟ فارم 45 دیکھو یہ گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے, اس کے مطابق نتیجہ جاری کر دو, کہانی ختم, کھیل ختم. لیکن کیونکہ وڈے صاحب کا آرڈر ہے کہ ایسی گھٹیا حکومت بنانی ہے تو سارے لیٹے ہوئے ہیں نظام کے سامنے. لیکن جہاں آپ نے اب تک شکست تسلیم نہیں کی, آپ نے آگے بھی شکست تسلیم نہیں کرنی. یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. ہم ایسے ہی پاکستان ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی, پرامن طریقے سے باہر نکلنا ہے. یہ جو غنڈہ گردی اور بدماشیہ راج ہے, میڈیا بھی اس پر اب بولنا شروع ہو گیا ہے, اخباروں میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے, میڈیا پہ کچھ لوگ بول پڑے ہیں, ایون نون لیگ کے حامی بولنا شروع ہو گئے ہیں. اب باقی رہ گئی ہے عدلیہ. مجھے امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ان کیسوں کے فیصلے جلدی جلدی سنائے گی. وہاں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ کور ہو جائے گا, لیکن وہاں اتنا زیادہ کر بھی نہیں پائے. وہاں تو آپ نے دیکھا کہ 9 سیٹیں ہیں جہاں پہ مسئلہ ہوگا اور وہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ, کیونکہ مین کام لاہور ہائی کورٹ کا ہے, چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ تاریخ آپ کو یاد رکھے گی, اور جو ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں ان ججوں کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. اگر یہ دبا کے بیٹھ گئے اور یہ ٹریبیونل کھیلتے رہے, یہ جی آئی ٹیز بنواتے رہے, کمیشن بنواتے رہے, تو پھر پاکستان کی عوام ہر ادارے سے متنفر ہوگی, نفرت بڑھتی جائے گی اور ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہو, جعل سازی ہو, اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. اور جب برکت نہ ہو تو ایسا ملک جو کلمے کے نام پر بنا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. اس لیے منصوبہ سازوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, خدارہ ہوش کے ناخن لیں, عوام کا مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے اس پر عمل کریں.
عمران خان نے مبارکباد دی ہے قوم کو اور یہ کہا ہے کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور خیبر پختونخوا میں تو ڈیفینیٹلی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کون ہوگا اس کا اعلان کل یا پرسوں عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا کہ کس کو وزیر اعظم نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوگا، جب تک عمران خان کے جعلی کیسز ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ رہے گا اور یہ جعلی کیسز ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ ایف آئی اے خود سائفر کے کیسز واپس لے گا، یہ سارے ادارے پیچھے ہٹیں گے اور آپ کو ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جب حکومت آ جاتی ہے تو پھر ان کے مقابلے میں جال سازی کرنا آسان نہیں رہتا۔ عمران خان کو حکومت 2/3 چاہیے، اس لیے بالکل سرپرائز نہ ہو اگر عمران خان حکومت لیتے ہیں۔ چند اہم ترین تبدیلیاں کر کے وفاقی سطح پہ یہ جو غلط بیوروکریسی اور ادھر ادھر لگایا ہے یہ سب کر کے دوبارہ الیکشن کا اعلان بھی وہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا، کیونکہ عمران خان اس بار تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے سسٹم کو، صرف حکومت نہیں لینا چاہتے۔ لیکن اپوزیشن میں بیٹھنا بھی عقل کی بات نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر 5 سال مارے کھائیں گے۔ اس لیے اس ملک کو اب آگے لے کر جانا ہے۔ باقی وڈے صاحب، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اب یہ مت کہہ دیجئے گا کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ دھاندلی جائز ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دھاندلی ناجائز ہے، عوام کی امانت پر ڈاکہ مارنا ناجائز ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جو آپ سب نے کیا ہے۔ اس کی قوم کبھی معافی نہیں دے گی آپ کو، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں، قوم کا فیصلہ تسلیم کریں، شکست باعزت طریقے سے تسلیم کریں، اس طرح نہ ہو جیسے 71 کے میدان میں ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔